شہزام نے تمہیں تمہاری اہلیت کی کمی کی وجہ سے ہٹا دیا تھا۔ مسز سوری نے اس کی بات کو رد کیا۔ تم نے رضیہ کی مدد سے اپنے کاموں کی حقیقت چھپانے کی کوشش کی۔ اگر وہ تمہیں کام پر رکھتا تو تم صرف کمپنی کو نقصان پہنچاتی۔ امی آپ صرف اس کی مدد کر رہی ہیں کیونکہ وہ حاملہ ہے۔ عشرت کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ مسز سوری نے سر ہلا کر کہا، بس کر دو۔ جیسے کہتے ہیں غلطی کرنا ٹھیک ہے لیکن انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ نہ صرف تم نے توبہ ہی نہیں کی بلکہ صبرین کو نقصان پہنچانے کی تمہاری نیت اور بڑھ گئی ہے۔ میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ تمہارا دل کس طرح کا ہے۔ یہ میری کوتاہی ہے کہ میں نے تمہیں صحیح طریقے سے تربیت نہیں دی۔ اب جب کہ صبرین یہاں بچوں کی پرورش کرے گی تمہیں میری اجازت کے بغیر اس مینشن میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عشرت حیران ہو کر بولی، امی میں تو اس مینشن میں بڑی ہوئی ہوں۔ نظامیہ بھی پریشان ہوگی۔ نانی ماما کو معاف کر دے، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے نانا نانی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم صرف ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے برے خیالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نظامیہ اگر تم اپنی ماں کی طرح ہو تو پھر تمہیں مستقبل میں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسز سوری واقعی تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ہلایا اور گھر کے ملازم کو حکم دیا کہ انہیں رخصت کر دیں۔ نانی مجھے معاف کر دیں، صبرین معذرت خواہ ہو گئی۔ معذرت نہ کرو، میں تمہیں بہت واضح طور پر دیکھا ہے کہ وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے زیادہ محبت نہیں ہے لیکن میں سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتی ہوں۔ مسز سوری بہت سیدھی تھی۔ صبرین ناراض نہیں ہوئی، برعکس اس کے بزرگ خاتون کا رویہ اسے زیادہ سکون دینے والا محسوس ہوا۔ اگر کوئی تمہیں مزید تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ تم بھی شہزام کی بیوی ہو، مستقبل میں تم ہی اس مینشن کی ذمہ داری سنبھالو گی، تو جب تمہارے پاس وقت ہو تو یہاں کا جائزہ لو اور جگہوں سے واقف ہو جاؤ۔ صبرین سکتے میں آ گئی۔ کیا مسز سوری اسے قبول کر رہی تھی؟ تاہم ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ شہزام اور وہ ان حالات میں ایک ساتھ آخر کار کب تک چل پائیں گے یا نہیں۔ جب مسز سوری نے اسے خاموشی دیکھا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی اور دل میں آہ بھری۔ پھر وہ گھر کے ملازم کے ساتھ واپس مڑ کر چلی گئی۔ اس کے چہرے کا جو حال ہوا ہے وہ واقعی افسوسناک ہے۔ آخر کار وہ سوری خاندان کی خاتون بننے والی ہے۔ یہ بہت گھر کے ملازم سے سر ہلا کر کہا، جی ہاں، لیکن میں نے سنا ہے کہ شہزام صاحب نے ایک مشہور ڈاکٹر سے ان کا علاج کرنے کے لیے کہا ہے۔ امید ہے کہ ان کا علاج ہو جائے گا۔ رات 9:30 بجے صبرین نے فریاد کو کال کی، کیسا رہا؟ فکر نہ کرو، میلبورن میرے خاندان کا علاقہ ہے، جیل سے چند بال لینا بچوں کا کھیل ہے۔ فریا نے کہا، میں نے انہیں کہا کہ جلدی کریں، ہمیں 2 دن میں نتائج مل جائیں گے، پھر میں یہ معاملہ تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ ارے ہم تو تقریباً بہنیں ہیں، تم اتنی رسمی کیوں باتیں کر رہی ہو؟ مجھے عادت نہیں ہے، تم میری چھوٹی پوتی اور پوتے کا خیال رکھنا، میں ان کی اینجل مدر بننا چاہتی ہوں۔ جی ہاں، تم ضرور ان کی اینجل مدر بنو گی، تم ان سے بچ نہیں سکو گی۔ صبرین نے کال ختم کی اور فون رکھ دیا۔ جب اچانک بالکنی کا سلائڈنگ دروازہ کھولا، شہزام نیلے رنگ کی چمچماتی چادر میں ملبوس کچھ کتابیں تھامے ہوئے اندر آیا۔ کون میری بیٹی کی اینجل مدر بننا چاہتا ہے؟ فریا یا رانیہ؟ اچانک اس شخص کی موجودگی اور بھاری آواز سے ڈرا دیا۔ شہزام سوری، کتنی بار تم سے کہا مجھے ڈراؤ گے؟ کیا نانی نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اگلے کمرے میں سو جاؤ؟ تم بالکنی سے کیسے آ گئے؟ میں چھلانگ لگا کے آیا ہوں۔ شہزام نے بلا جھجک کنفرم ٹر اٹھا کر بیڈ پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ صبرین نے اپنی پیشانی سہلائی۔ اسے یاد آیا کہ دونوں بالکنیوں کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ تھا، پھر بھی ایسا لگتا تھا کہ جہاں بھی وہ رہے کوئی بھی اسے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ فوراً واپس جاؤ ورنہ میں نانی سے کہوں گی۔ کر لو، نانی اس وقت اپنے فون کو سوتے ہوئے بند کر چکی ہیں۔ شہزام نے اسے اپنے بازوؤں سے بھر لیا اور اس کا بایاں ہاتھ آہستہ سے اس کے پیٹ کی طرف بڑھایا۔ دیکھو، کیا ہمارے دونوں چھوٹے بچے آج تھوڑے بڑے ہوئے ہیں؟ ابھی صرف 1 مہینہ ہوا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ صبرین نے اس کا ہاتھ خاموشی سے ہٹاتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ، مجھے سونا ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شہزام نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کون بچوں کی اینجل مدر بننا چاہتا ہے؟ اگر فریا ہے تو مجھے اس پر اعتراض ہے کیونکہ اس کا کوئی IQ لیول تشویش کا باعث ہے۔
اگر رانیہ شیرازی ہے تو مجھے اس پر اور بھی زیادہ اعتراض ہے۔ شہزام سوری، کیا تم آدھی رات کو مجھ سے جھگڑا کرنے آئے ہو؟ صبرین غصے میں آئی اور تکیے سے اس پر ضرب لگائی۔ بچے میرے ہیں، یہ میری مرضی ہے کہ کس کو ان کی اینجل مدر بننا چاہیے۔ اگر تم نے مجھے تنگ کرنا بند نہ کیا تو میں انہیں جنم نہیں دوں گی۔ کیا تم نے کیا کہا؟ شہزام کا چہرہ اچانک سیاہ پڑ گیا۔ صبرین، شہزام سوری، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ بچے تمہاری بات نہیں سمجھے گے کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں۔ کیا تم نے ان کے جذبات کے بارے میں سوچا ہے؟ صبرین حاملہ تھی، اس لیے اس کی جذباتی حالت آسانی سے متزلزل ہو جاتی تھی۔ چند سرزنش سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ غم کے مارے رونے لگی۔ تم نے مجھے پریشان کیا ہے، میں تم سے کہہ رہی ہوں، اگر تم مجھ سے دوبارہ تعلق بنانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے دوستوں کو بھی قبول کرنا ہو۔ شہزام جب اسے روتا دیکھتا تو وہ گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے، مت رو۔ صبرین نہ صرف رونا نہیں روک رہی تھی بلکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ مزید زور سے چلائی، اور تم میرے دوستوں کو کم تر کیوں سمجھتے ہو؟ کیا زارون شاہ اتنا سمجھدار ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بے وقوف انسان ہے۔ اور تنویر لاشاری، وہ صرف ایک بد دماغ آدمی ہے، وہ سب فضول ہے۔ شہزام اسے اس کی تنقید میں بے قابو ہوتے دیکھ کر کچھ پل کے لیے حیران ہو گیا۔ منقطع طور پر اسے غصہ آنا چاہیے تھا کہ وہ اس کے دوستوں کی بے عزتی کر رہی تھی، لیکن جب اس نے اس کی آنسو دیکھے تو اس کا دل تکلیف سے بھر گیا، جیسے وہ پگھل جائے گا۔ مت رو، رونا بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ مجھے رونا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم مجھے رات کے اس وقت تنگ کرنے آ گئے۔ میں بس ایک اچھی رات کی نیند چاہتی ہوں، لیکن تم مجھے وہ بھی نہیں لینے دیتے۔ جب درد وہ ان دونوں دل میں چھپائے بیٹھی تھی اچانک باہر آ گیا۔ صبرین خود کو بالکل بھی قابو نہیں کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ چھوٹے کمرے میں دیکھ بھال کر رہی خالہ زارا بھی شور سے چونک کر اندر آ گئی۔ صاحب جی، آپ کیسے آئے؟ خالہ زارا نے فوراً شہزام کو ہٹایا۔ بی جان نے مجھے آپ پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ میم صاحب اس وقت اہم دور سے گزر رہی ہیں، اس لیے آپ دونوں کا ایک ساتھ سونا منع ہے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ چھپ کر آئے اور ان کو بلایا، فوراً باہر نکلے۔ یہ اگر کوئی عام خادمہ ہوتی تو شاید شہزام کچھ نہ کہتا، مگر خالہ زارا بزرگ خاتون کے ساتھ دہائیوں سے ان کے ساتھ تھی، اور شہزام ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ وہ دل میں بہت ناراض تھا۔ میں تو بس بچی کو کہانی سنانے آیا تھا۔ صبرین نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور غصے سے کہا، تم آئے تھے مجھے غصہ دلانے؟ جاؤ یہاں سے۔ صاحب جی براہ کرم فوراً باہر نکلیں۔ خالہ زارا نے انہیں جلدی سے باہر نکال دیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ہی صبرین نے آہستہ آہستہ اپنے آنسو روکے، لیکن دل ابھی بھی دکھی تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ ناشتے کے دوران دونوں بزرگوں کو رات کے واقعے کا پتہ چلا اور مسٹر سوری فوراً غصے میں آ گئے۔ کیا تم اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھتے؟ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو، تمہیں عقل نہیں آئی؟ مسز سوری بھی غصے میں تھی۔ آئندہ بالکنی سیل کر دی جائے گی، دوبارہ اسے چھپ کر آنے کا موقع نہ ملے۔ تمہاری کوئی تربیت نہیں ہے، بس بدتمیز ہو تم بہت۔ شہزام، جس کا چہرہ ان کی سرزنشوں سے اداس ہو چکا تھا، آہستہ سے صبرین کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے رگڑتے ہوئے بولا، جانے من۔ صبرین نے اس کی طرف نظر تک نہیں کی اور مکمل طور پر اسے نظر انداز کیا۔ اسپتال میں فریہ کو ہسپتال سے کال آئی اور وہ فوراً وہاں پہنچ گئی۔ یہ پیر کا دن تھا اور ہسپتال بہت بھیڑ بھاڑ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پارکنگ میں 10 منٹ سے زیادہ چکر لگاتی رہی اور آخرکار ایک خالی جگہ ملی۔ تاہم وہ جب گاڑی کو ریورس کر رہی تھی، ایک سرخ اسپورٹس کار تیز آ کر اس کی گاڑی کے قریب پارک ہو گئی۔ اس کی گاڑی کو تقریباً ٹکرا دیا۔ اس نے فریہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کا دل اچھل گیا۔ کیا تم پاگل ہو؟ فریہ غصے میں چلاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ تم میں کوئی تمیز نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں ریورس پارکنگ کر رہی تھی؟ تم نے میری گاڑی کو تقریباً مار دیا۔ فریہ، یہ تم ہو؟ جب کھڑکی نیچے ہوئی لیلا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ فریہ کو دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن فریہ کو اس کا چہرہ دیکھ کر خون کی الٹی کرنے کا دل کر رہا تھا۔ کیا بکواس ہے، وہ کچھ دن پہلے ہی میلبرن واپس آئی تھی اور سب سے زیادہ پریشان کن شخص سے مل گئی۔ فریہ، تم میلبرن کیوں واپس آئی ہو؟ سنا ہے تم
गंभीरा में नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? तुमने परवाज़ के साथ ऐसा कैसे कर लिया? प्रिया अचानक भुना कर बोली, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? क्या तुम बहरी हो? जब मैंने कहा कि तुम मेरी गाड़ी को तकरीबन टक्कर मार दी तो क्या तुमने नहीं सुना? प्रिया की आवाज़ में बेजारी थी। लैला की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद को मजलूम महसूस करने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं इसकी तरफ से माजरत करती हूँ। अचानक मुसाफिर दरवाज़ा खुला और परवाज़ गाड़ी से बाहर निकला। इसकी साहब का शान शौकत और खूबसूरत चेहरा अब थोड़ा सा मुर्दा था और इसका चेहरा और होंठ कागज़ की तरह पीले फटक हो गए थे। इसकी भवें गुस्से या परेशानी से तंग हो गई थी। फरिया फ़ौरन जान गई कि वो ठीक नहीं है। इसका दिल परेशान हो गया, मगर फ़ौरन अपने दिल में उभरते फिक्र को दबाते हुए सोचा, वो दोनों पहले ही अलग हो चुके थे। अगर वो बीमार है तो ये इसका मसला नहीं है। इसके अलावा ये हमेशा की तरह था, चाहे वो बीमार हो या नहीं, हमेशा लैला ही इसके साथ होती थी। मेरे पेट में दर्द है, इसलिए वो जल्दी से पार्किंग की जगह तलाश कर रही थी। परवाज़ ने प्रिया को सीधी आंखों में देखते हुए कहा। इसके सामने वाली औरत सफ़ेद SUV चला रही थी। अगरचे इसने सिर्फ हल्का मेकअप किया था, फिर भी इसका चेहरा खूबसूरत था। इसे अचानक एहसास हुआ कि कनबीरिया से वापस आने के बाद इसके बारे में सोचते रहने से कभी नहीं रुका। वो अक्सर अपने एहसासात पर काबू नहीं कर पाता था। इससे पहले कभी शराब पीने का शौक़ नहीं था, लेकिन अब जब लोग इससे मुलाकात के लिए कहते हैं, वो कभी भी इनकार नहीं करता था। वो पहले कभी शराब नहीं पीता था, लेकिन अब जब लोग इसे मिलने के लिए कहते हैं, वो कभी इनकार नहीं करता। इसे इस वक्त दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि इसने गुज़िश्ता बहुत ज़्यादा शराब पी थी और इसका असर इसके पेट पर पड़ा था। लैला ने परवाज़ को प्रिया को घूरते हुए देखा और अपने दिल से हसद को दबाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। प्रिया, तुम परवाज़ को अंदर ले जाओ। तुम पिछली बार भी साथ थी। पिछली बार वो साथ थी? प्रिया ने अपनी पेशानी पर शुकन डाली। अल्फाज कुछ न कुछ चुभे हुए थे। पिछली बार जब वो इनके साथ थी, ताहम वो पहले ही परवाज़ को छोड़कर जा चुकी थी और इसका कोई इरादा नहीं था कि वो लैला की चाल में आ जाए। तुम्हें पर्सनली गलतफहमी हो रही है। अब हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। प्रिया वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ी। परवाज़ को महसूस हुआ कि इसका पेट मज़ीद तकलीफ़दा हो रहा था। उसकी बुलंद कामत जिसमें झटका है, जैसे वो गिरने वाला हो। पहले जब भी इसे थोड़ी सी तकलीफ़ होती, प्रिया सबसे ज़्यादा इसके बारे में फ़िक्रमंद होती। वो सारी रात इसके साथ रहती ताकि वो इसकी देखभाल कर सके। अब वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोल रही थी। परवाज़ चलिए। लैला ने परवाज़ को सहारा देकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ ले जाना शुरू किया। अब खून का नमूना और लैब के नताइज लेने का वक्त आया था। जब लैला नताइज लेने आई, इसने अचानक प्रिया को देखा जो अपनी गाड़ी पार्क करके फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। वहाँ क्या कर रही थी? जब ये सोच रही थी, इसका फ़ोन बजा और इसने स्क्रीन पर नंबर देखकर मुस्कुराकर कहा, आबिश, तुमने सही वक्त पर फ़ोन किया है। अंदाज़ा लगाओ मैंने किसको देखा? कौन? प्रिया को। वो अस्पताल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट गई है। क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई नाजायज़ बच्चा है या कुछ? फोरेंसिक डिपार्टमेंट? लाइन की दूसरी तरफ आवाज़ अचानक बुलंद हुई। प्रिया मेलबर्न में है? हाँ, मुझे भी ये अजीब लगता है कि वो अचानक वापस आई है। क्या वो परवाज़ को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है? मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। लैला, हम अगली बार बात करेंगे। यहाँ कुछ अचानक हुआ है। आबिश ने कॉल ख़त्म की और अचानक महसूस किया कि इसकी खोपड़ी अभी तक दुख रही थी। जब सबरीन ने इसे बालों से खींचा था तो इसके बालों का एक बड़ा हिस्सा झड़ गया था। इसका दिल धड़का और फ़ौरन इसने एक पुरस्कार नंबर डायल किया। सबरीन के दोस्त, प्रिया अचानक मेलबर्न के अस्पताल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट गई है। मुझे लगता है कि सबरीन ने मेरे बाल लेकर जाफ़र के साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाया है। मैं तहकीकात करूँगा। अगर शहज़ाम और दूसरे लोगों को पता चल गया कि मैं झूठी हीरा हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। फ़िक्र मत करो, जब तक तुम हमारे लिए काम कर रही हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा। अस्पताल में प्रिया ने रिपोर्ट जल्दी से हासिल की और इस पर बड़े हरूफ में पॉजिटिव मैच लिखा हुआ देखा। इसने फ़ौरन आबिश यज़दानी और इसके तमाम आबा-ओ-अजदाद को गाली दी। इसने सबरीन को कॉल की और कहा, क्या बकवास है, तुम ठीक थी, हीरा वाकई जाफ़र यज़दानी की हकीकी बेटी है।
وہ آبش یزدانی ہے۔ صبرین نے اپنی پیشانی رگڑی۔ اسے حقیقت میں یہ نتیجہ نہیں چاہیے تھا، لیکن شہزام کی بیماری کے بڑھتے ہوئے حالات اور وہ دوا اور وہ دودھ جو ہیرا روزانہ شہزام کو دیتی تھی، کیا وہ واقعی معمول کی دوا تھی؟ اسے اچانک سردی کا احساس ہوا۔ میں تصویریں لوں گی اور تمہیں بھیج دوں گی، جلدی سے شہزام کو بتاؤ۔ صبرین نے تصویریں وصول کی اور فوراً مطالعے کے کمرے میں جا کر شہزام کو ڈھونڈنے لگی۔ ان دنوں شہزام کمپنی کم ہی جاتا تھا اور زیادہ تر لائبریری میں کام کرتا رہتا تھا۔ صبرین نے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ شہزام کی آنکھیں چمک اٹھی جب اس نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں وہ خود سے اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ کیا مجھ سے مس کیا؟ وہ خاموش رہی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ صبرین نے اسے آنکھیں گھمائی اور اپنا فون آن کیا، پھر اس میں موجود تصویریں اسے دکھائی۔ جب شہزام نے جعفر یزدانی اور ہیرا کا پیٹرنٹی ٹیسٹ رپورٹ دیکھا تو اس کا پورا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ واقعی باپ اور بیٹی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ششدر رہ گیا۔ ہیرا تو شیرازی خاندان کا حصہ تھی، وہ اچانک صبرین کی کزن کیسے بن گئی؟ نہیں، اصل ہیرا شیرازی جعفر یزدانی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہیرا شیرازی اب ہے وہ ایک جعلی ہے۔ وہ آبش یزدانی ہے جو پلاسٹک سرجری کے بعد اس نام سے پہچانی جا رہی ہے۔ شہزام مکمل طور پر ٹھٹک گیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے صبرین کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ صبی، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ میں نہیں سوچ رہی۔ جب میں نے پہلی بار ہیرا کو دیکھا تھا تو مجھے وہ کچھ جانی پہچانی لگی تھی، مگر اس وقت میں نے زیادہ نہیں سوچا۔ پھر میں اسپا میں گئی، وہاں ہیرا کو دیکھا۔ رانیہ نے بتایا کہ اصل ہیرا کا بچپن ایک حادثہ تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر گہرا نشان تھا، مگر اس ہیرا پر کوئی نشان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مزاج اس ہیرا سے بالکل مختلف ہے جو ہم نے اسکول میں دیکھی تھی۔ اس لیے میں نے اس کے بال کھینچ کر جعفر یزدانی کے بالوں کے ساتھ ٹیسٹ کروائے اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی باپ بیٹی ہیں۔ صبرین نے شہزام کو سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا تمہیں یاد نہیں آ رہا کہ آبش یزدانی کو ایک غیر قانونی وین کے ذریعے اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا؟ مگر میں نے حادثے ہیرا کا ماضی چیک کروایا تھا اور کوئی مشتبہ بات نہیں ملی۔ جو تم نے پایا وہ صرف سطحی باتیں ہو سکتی ہیں۔ کیا تم اصل ہیرا شیرازی کو جانتے ہو؟ کیا تم اس کا کردار جانتے ہو؟ شہزام چونکا۔